نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی حرا زون کی جانب سے بھیونڈی کی سرزمین پر آج کا بامقصد روح پرور اور بابرکت اجتماع آن لائن یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں خواتین اسلام اور خاص طور پر معاشرے کی وہ خواتین اور وہ بچیاں جن کو اللہ عز و جل نے زیور علم سے آراستہ کیا ہے، وہ بنفس نفیس کچھ تعداد میں یہاں پر حاضر ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھ کر بہت ساری خواتین اسلام آج کی گفتگو سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں میں مختلف نام رکھے گئے، مختلف عمریں رکھی گئیں، مختلف درجات رکھے گئے، مختلف مقامات رکھے گئے، لیکن اس وقت ہر طبقے کی تشنگی کے لیے اور تشنگی کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کسی نہ کسی اعتبار سے میسر ہے، لیکن ہم نے بہت غور کیا تو دور حاضر میں پوری دنیا کے اندر خاص طور پر ان بچیوں کے لیے جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی ہیں یا کچھ سال جوانی کے انہوں نے گزارے ہیں، ان کی رہنمائی کا کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسا دستور، کوئی ایسا پروگرام دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر اس وقت دنیا بھر کے اندر سینکڑوں بچیاں یا پس پردہ میرے سامنے اس وقت کچھ بچیاں میری گفتگو سماعت کر رہی ہیں، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں سینکڑوں بچیوں سے نہیں، سینکڑوں نسلوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہی بچیاں آگے چل کر ماں کے فریضے کو انجام دیتی ہیں، یہی بچیاں آگے چل کر رہنمائی کے فرائض انجام دیتی ہیں، کبھی بیوی کی شکل کے اندر شوہر کا ہاتھ بٹاتی نظر آتی ہیں، کبھی ماں کی شکل کے اندر بچے کی پرورش کرتی نظر آتی ہیں، کبھی دادی کی شکل میں پوتوں پر شفقتیں بکھیرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ جو ایج ہے جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں، 13 سے لے کر 19 تک، وہ سب سے ڈینجر ایج بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے۔ اس ایج کے حوالے سے میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ اس ایج میں جس بچی کے قدم پھسل گئے وہ تباہ ہو گئی، اور جو سنبھل گئی اس کا مستقبل سنبھل گیا۔ چونکہ ایک بچی جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اس کے اندر شوخیاں پیدا ہوتی ہیں،
اس کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، اس کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، اس میں چنچل پن آتا ہے، اور اسی شوخی کے اندر، اسی چنچل پن کے اندر اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے لیے پرائیورٹی کیا ہے۔ نتیجتاً اس کی شوخی سے، اس کے چنچل پن سے کوئی عاشق مزاج غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے، سبز باغ دکھاتے ہوئے اس کی زندگی سے کھیل بیٹھتا ہے۔ نتیجتاً اس کا مستقبل گہری تاریکی کے اندر ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ تو آج میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، تو میرا مین ٹارگیٹ اور میری مین گفتگو خاص طور پر ان بچیوں کے لیے ہے جن کی عمر 13 سے لے کر 19 تک کی ہے، اور باقی بچیوں کے لیے بھی جنرل یہ باتیں مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان بچیوں کی مسٹیک کیا ہے۔ وہ بچیاں اس ایج میں پہنچنے کے بعد رہنمائی سے محروم رہتی ہیں۔ بہت ساری مائیں اگر تربیت یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تو کسی حد تک کچھ باتیں پلس مائنس پوزیٹیو نیگیٹیو ان کو سمجھا دیں گی، ورنہ میکزیمم بچیاں اپنے آپ سے بڑی ہوتی ہیں اور اپنے سارے پرابلمز کو وہ شیئر کرتی ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، جن کی عمر بھی ان سے زیادہ نہیں ہوتی، انہی جتنی عمر ہوتی ہے جو غیر تربیت یافتہ ہوتی ہیں۔ نتیجتاً جو کچھ وہ بتا دیتی ہیں وہ سن لیتی ہیں، جو عمل کرنا ہوتا ہے کرتی ہیں، جو نہیں عمل کرنا ہوتا نہیں کرتی۔ میجر مسٹیک ان بچیوں کی کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے میجر مسٹیک ان بچیوں کی یہ ہے کہ وہ بچیاں یہ نہیں جانتی کہ ان کے لیے پرائیورٹی کیا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد، سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد، ان بچیوں کی سوچ، ان بچیوں کا دماغ، ان بچیوں کی مینٹلیٹی یہ بالکل بدل جاتی ہے، اور ایک سوچ ذہن کے اندر ابھرتی نظر آتی ہے، اور وہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے کی زندگی گزاری جائے جس سے پیار کرنے والا ایک شوہر ہمیں میسر ہو سکے۔ نہ ماں یہ تعلیم دیتی ہے کہ بیٹا تمہارے لیے پرائیورٹی کیا ہے، باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ٹیچر کا یہ سبجیکٹ نہیں ہوتا، معاشرے کے ذمہ داروں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ان پرابلمز کو سمجھنے کی وہ کوشش کریں اور ان بچیوں کی رہنمائی کے اصول ان کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اسلام میں پرائیورٹی کے حوالے سے بہت کچھ بتایا گیا۔ پرائیورٹی ایک سبجیکٹ ہے، ایک آرٹ ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اس کے پیچھے محنت کرنی چاہیے، اور انسان کو زندگی میں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں پرائیورٹی کس چیز کی ہے۔ جب تک کہ آپ پرائیورٹی کے بارے میں نہیں جانیں گے، اس وقت تک آپ کی زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی جس کی کوئی منزل نہیں ہے، اور کاروان سفر جاری و ساری رہے گا، جہاں موقع مل گیا اتر گئے اور اسی کو منزل سمجھ بیٹھے۔ آپ کو پرائیورٹی کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ اسلام نے پرائیورٹی کا سبق دیا ہے، بہت اچھی طریقے سے دیا ہے۔ نماز کا وقت ہے تو پرائیورٹی نماز کو دو، اسی طریقے سے رمضان کا موقع ہے، پرائیورٹی روزے کو دو، اسی طریقے سے ماں اور باپ اور بیوی ان لوگوں کے درمیان کا معاملہ ہے تو پرائیورٹی پیرنٹس کو دو۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر عطا کی گئی ہیں۔ لائف کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو قانون اسلام کے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو پرائیورٹی انسان کی زندگی کے اندر ایک سبجیکٹ ہے جس کو سمجھنا آج کے دور کی ہر بچی کے لیے ضروری ہے۔ میکزیمم بچیوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے پرائیورٹی اونلی میرج اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کے بعد وہ تھپیڑے کھاتی رہتی ہیں، اور ایک کویشچن ان کے ذہن کے اندر ابھرتا ہے، اور وہ کویشچن یہ ہے کہ ہم کیسی رہیں جس کی وجہ سے ہمارا اچھا رشتہ آئے اور ہماری شادی ہو جائے۔
کوئی سوچتی ہے میں برقع پہنوں گی تو میرا اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں عالمہ بنوں گی میرا اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں ڈاکٹر بنوں گی میرا اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں ہیروئن کی طرح زندگی گزاروں میرا اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں ماڈرن لائف اختیار کروں اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں بال کٹاؤں، ایبرو بناؤں، جینز پہنوں، ٹی شرٹ پہنوں اچھا رشتہ آئے گا۔ ان کے نزدیک یہ ایک پرائرٹی والی پوزیشن ہے، اور اسی پرائرٹی کو سمجھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارتی ہیں۔ نتیجتاً انہیں یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ کس راہ پر چلنے کے بعد وہ اپنے مقام اور مرتبے کو پا سکیں گی اور ان کا مقصد پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ لیکن اب آئیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ایک بچی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز پرائرٹی کے طور پر رکھی، بچے کے لیے بھی اور بچی کے لیے بھی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیرنٹس کی طرف سے بچوں کے لیے سب سے بڑا گفٹ کون سا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادب، یعنی اچھے اخلاق۔ یہ پیرنٹس کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایک لڑکی اگر مہذب نہیں، با اخلاق نہیں، با کردار نہیں، تو نسلوں کا سنورنا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اخلاق اتنی طاقتور چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان بڑے سے بڑے معرکے کو سر کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنی لخت جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز سے آراستہ فرمائے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت سے روزانہ ان کے لیے لباس آتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹریننگ اپنی بچی کی تھی کہ پرائرٹی کو سمجھتے تھے، اخلاق، حیا، عبادت، ذوق بندگی، ذوق اطاعت الہی و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کٹ کٹ کے بھر دیا تھا کہ دنیا کی آج ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ جنت میں اگر ساتھ نصیب ہو تو خاتون جنت کا نصیب ہو۔ یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، خاص طور پر میری بچیوں سے، کہ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو؟ تو یاد رکھیں پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے اخلاق اور ان کی تہذیب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیہات میں رہنے والی ایک فیملی نے شہر کی ایک بچی سے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا۔ دیہاتیوں کی زندگی تو آپ جانتے ہیں، کوئی چیز سلیقے سے ان کے گھر میں نہیں رہتی۔ جوتے کہاں پڑے ہوئے ہیں، ٹاویل کہاں پڑا ہوا ہے، کپڑے کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ شہر کی پڑھی لکھی ایک لڑکی شہر میں آئی بہو بن کر، تو اس نے فرق بتا دیا کہ پڑھے لکھے اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گھر میں آنے کے بعد اس نے گھر کے انداز زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، بتا کر کے نہیں، کر کے۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جوتے کے لیے اس نے سٹینڈ بنایا، جوتے سلیقے سے رکھنے شروع کیے۔ اس کے بعد باتھ روم کے اندر ٹاویل، کبرڈ کے اندر جس طریقے سے جیسے تیسے کپڑے پڑے رہتے تھے ان کو اچھی طریقے سے تہہ کر کے رکھنا اس نے شروع کیا۔ گھر والوں کو عجیب لگنے لگا کہ یہ کیسی بچی ہے، کیا کیا کر رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اچھائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جس کا اعتراف دنیا کی ہر قوم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پریکٹیکلی طور پر اس بچی نے گھر میں ایسا ماحول کریٹ کیا
کہ تنہا اس ایک بچی نے پورے دیہات کو سلیقہ مند بنا دیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس دیہات کی سردار بن گئی، اور کوئی عورت اس کے کسی حکم کو کوئی بھی ٹالنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ پوزیشن یہ تھی وہ جو کہتی تھی سب اس کی بات کو تسلیم کرتے تھے۔ تو فرق یہ ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے درمیان زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، اس سلیقے کو سمجھنا چاہیے اور اس سلیقے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے گھروں کی سچویشن، ہمارے ماحول کی سچویشن، ہمارے معاشرے کی سچویشن بد سے بدتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے پرابلمز کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں۔ ہماری بہت ساری بچیاں انفیریٹی کمپلیکس، احساس کمتری کے شکار ہوتی ہیں۔ اس کی پرسنالٹی اچھی، اس کی ڈریسنگ اچھی، اس کے باپ کے پاس دولت زیادہ، اس کی سہیلیاں زیادہ، اس کے پاس ornament زیادہ ہیں، جویلری زیادہ ہے، ہم تو بالکل غریب ہیں، اور اس طریقے سے وہ انفیریٹی کمپلیکس کی شکار ہو کر احساس کمتری میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا ایزی سولیوشن میں آپ کو بتاؤں، ایزی سولیوشن یہ ہے، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اور سوچ کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے اسے دیکھنے کی بجائے آپ کے پاس کیا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ احساس کمتری آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کسی بھی انسان کو ترقی نہ حسن کی وجہ سے ملتی ہے، نہ مال و زر کی وجہ سے ملتی ہے، نہ اقتدار کی وجہ سے ملتی ہے۔ کسی بھی عورت کو یا کسی بھی بچی کو یا کسی بھی بچے کو ترقی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے کلیدی رول اس کی زندگی میں ہوا کرتا ہے، وہ اس کا بیہیویئر ہے، اس کی حیا ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اس کا ایجوکیشن ہے۔ یاد رکھیں، لک کے اعتبار سے دیکھیں تو تاریخ میں ایسی بہت ساری عورتیں ملیں گی جن کا کلر اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن صحابیہ ہونے کے بعد کلر کو ایک طرف رکھیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر تاریخ میں ان کو بڑی عزت اور بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون کا تذکرہ جو کالے رنگ ہی کی تھی، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مرگی کے مرض میں گرفتار ہوں، مجھ پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مرگی کے مرض سے پریشان نہیں، لیکن جب مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرا بدن کھل جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دورے پڑھنے ہوں تو پڑھیں، لیکن میرا بدن نہ کھلے، میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کر تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے کہا، ضرور میں صبر کروں گی، لیکن حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ پروردگار، مرگی کے مرض کے باوجود میرے بدن سے وہ سطر نہ کھلے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اور اللہ اکبر، اس خاتون کے جانے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رنگ کیسا بھی تھا لیکن کیریکٹر اچھے ہونے کی بنیاد پر تاریخ میں اس خاتون کو جگہ مل گئی، اس خاتون کو مقام مل گیا، اس خاتون کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر ہر اس عورت کی عزت ہوتی ہے جس عورت کا کیریکٹر ہوتا ہے۔ عورت کا کیریکٹر اس کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی پونجی ہوا کرتی ہے۔ یہاں میں خاص طور پر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اگر غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں
تب بھی کوئی بات نہیں، آپ کا ایمان اور آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، وہ اس طریقے سے کہ ہزارہا مصائب کے باوجود، ہزارہا تکالیف کے باوجود آپ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم اس اخلاق کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ احساس کمتری کے شکار بالکل نہ ہوا کریں، اور خاص طور پر میں احساس کمتری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کر دوں کہ آپ کو اس کے سلسلے میں کرنا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں احساس کمتری کے حوالے سے، جو دنیا کے انسانوں کے پاس سب کچھ دیکھ کر اپنے پاس نہ ہونے کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتی ہیں، مولا علی فرماتے ہیں مصیبت میں گھبرانا اصل مصیبت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں احساس کمتری کا علاج دو چیزوں کے ذریعے کرو، علم کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے۔ علم کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے احساس کمتری کا علاج کرو۔ میں آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بتا سکتا ہوں جن کے پاس کچھ نہ تھا لیکن انہوں نے مقام بنایا علم کی بنیاد پر اور اخلاق کی بنیاد پر۔ آپ کسی کے مال و زر کو دیکھنے کے بعد، شہرت کو دیکھنے کے بعد، اقتدار کو دیکھنے کے بعد، سرمایہ کو اور گاڑی کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، بلکہ آپ علم کے اندر اپنے آپ کو پاورفل بنائیں، کیریکٹر میں اپنے آپ کو پاورفل بنائیں۔ انشاءاللہ العظیم ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر آپ اپنا مقام اچھی طریقے سے پانے کی کوشش کر سکیں گے، اور انشاءاللہ العظیم آپ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ دوسری چیز احساس کمتری کے حوالے سے یہ بھی سمجھیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آپ کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس کو اللہ علم عطا فرماتا ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں میں اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہو گیا کہ مولا نے مجھے علم دیا اور جاہلوں کو مال۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری بچیاں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر احساس کمتری کے شکار ہوتی ہیں۔ کلر اچھا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے احساس کمتری کے شکار ہو گئیں، لک اچھا نہیں ہے تو احساس کمتری کے شکار ہو گئیں۔ لیکن خدا کی قسم میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں رنگ کیسا بھی ہو، لک کیسا بھی ہو، اگر آپ کا عمل اچھا ہے، کیریکٹر اچھا ہے اور آپ کے پاس حیا کی دولت ہے تو آپ کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے خود فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ میرے کریم کا فرمان ہے، یہ میرے رب کا ارشاد گرامی ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مالداروں کو دیکھنے کے بعد، لک والوں کو دیکھنے کے بعد جبرن اپنے کلر کو چینج کرنے کے لیے آرٹیفیشل طور پر بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ سیکھ کر کے اور بہت سارا میک اپ کر کے عورتیں اپنی سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں اس سے عزت ملے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اخلاق کا زیور پہن لو، حیا کا زیور پہن لو، اچھے کردار کا زیور پہن لو، مولا تمہاری عظمتوں کو دوسروں کے دلوں کے اندر داخل فرما دے گا۔ آپ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ایک لڑکی کے لیے حیا کتنی عظیم چیز ہے۔ یوں سمجھیں کہ حیا پھول کی ایک خوشبو ہے، اگر پھول میں سے خوشبو نکل جائے تو پھول بے قیمت ہو جاتا ہے، حیا اگر عورت سے نکل جائے تو عورت کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حیا کتنی عظیم چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ فرمایا، ایمان کا حصہ فرمایا۔ تو عورت کے لیے پرائیورٹی جو سب سے زیادہ ہے، پرائیورٹی جس چیز کو دینا ہے، حیا ہے، اخلاق ہیں، علم ہے اور عمل ہے۔ انہیں پرائیورٹی دیجئے اور انہیں اپنی زندگی میں آپ اپنائیے۔ اور جو آپ کی زندگی کی ایج ہے اس میں ایک اور چیز کو آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ آپ یاد رکھیں
ایسی صحبت سے پرہیز کریں. میرا یہ جملہ میری بہنیں بالکل ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. ایسی لڑکیوں کی سنگت یا ایسی فرینڈشپ آپ قطعی طور پر نہ کریں کہ اپنے فرینڈز اور اپنی سہیلیوں کا نام بتانا یا ان کو اپنے ماں باپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے اندر آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہو. آپ ایسوں کی سنگت میں بیٹھے کہ آپ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ میں ان کی سہیلی ہوں، یہ میری سہیلی ہے. آپ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی سہیلی جیسی ہوگی اسی اعتبار سے آپ کی سوچ سمجھی جائے گی. تو کس کو سہیلی بنائیں، کس کو دوست بنائیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جس کی دوستی تمہیں علم سے، اخلاق سے، اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے، اس کی دوستی اختیار کرو، ورنہ دوسروں کی دوستی اختیار نہ کرو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ایسوں کی سنگت سے دور رہو جن کی سنگت نہ تمہیں دنیاوی فائدہ پہنچائے نہ تمہیں اخروی فائدہ پہنچائے. ایسوں کی سنگت سے دور رہنا چاہیے. تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسوں کی سنگت سے پرہیز کرنے کی خاص طور پر کوشش کریں. پیاری بچیوں، ایک اور چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں جو آپ کی زندگی میں بے پناہ ضروری ہے. سادگی کو اختیار کریں. جتنی آپ کی سمپل لائف اور اوریجنل لائف ہوگی، آرٹیفیشل چیزوں سے جتنا آپ پرہیز کریں گے اتنا آپ کی زندگی کے اندر بہتری ہوگی اور آپ کی زندگی پرسکون گزرتی ہوئی دکھائی دے گی. اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو اور آپ کی زندگی پرسکون گزرے، تو اس کے لیے ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حسن تکلم، بات کرنے کا انداز، آپ کی گفتگو پیاری ہونی چاہیے، آپ کا بیہیویئر پیارا ہونا چاہیے، آپ کا انداز گفتگو پیارا ہونا چاہیے. یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیب الکلام و اطعام الطعام، پاکیزہ بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی. اب آئیے مزید آگے گفتگو کرتا ہوا میں بڑھوں. آپ دیکھیں بہت ساری بچیاں ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتی ہیں. بسا اوقات گھر کے اندر مہمان آتے ہیں ان کے سامنے ماں باپ کے ان کی موجودگی کے اندر ماں کے سامنے بچیاں زبان درازی کرتی ہیں، ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتی ہیں. نتیجتاً آنے والے مہمان یہ سمجھتے ہیں بڑی بے باک ہے یہ بچی، اس کو تمیز نہیں سکھائی گئی، اس کی تربیت نہیں کی گئی. نتیجتاً وہ بچی کی ویلیو خود بخود معاشرے کے اندر کم ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے. لیکن اگر اس بچی کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی زبان اچھی ہے، پاکیزہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اور خوش مزاج ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی محبت دوسروں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. ایک اور خاص بات عرض کروں کہ ہماری بچیاں کہاں پھسل جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ گھر کا ناخوشگوار ماحول، ماں باپ میں چپکلیشیں چل رہی ہیں، ماں باپ میں جنگ چل رہی ہے، بچیاں احساس کمتری کی شکار ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں جلدی سے ہمارا کہیں رشتہ ہو جائے تو ہم گھر چھوڑ کر کے چلی جائیں. یہ روز کی کٹ کٹ سن کر کے ہماری زندگی برباد ہو گئی. کبھی بچیوں کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہیں، ٹینشن میں آ جاتی ہیں، پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہوتی اور پھر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ احساس کمتری میں گرفتار کر لیتی ہیں. تو یہاں میں آپ کو ایک چیز خاص طور پر بتاؤں کہ اس قسم کے ماحول کے اندر بھی آپ جینا سیکھو. آپ کو اپنے فیوچر کو ڈارک نہیں کرنا ہے. پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اس قسم کی حرکات نہ کریں جس کی وجہ سے بچوں کا مورل ڈاؤن ہو، بچے احساس کمتری کے شکار ہوں. گھر کا ہزار ناخوشگوار ماحول ہو،
آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اور آپ یہ سوچیں کہ میں اس گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ چنانچہ آپ عبادت کا سہارا لیں، آپ تقوی کا سہارا لیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مدد مانگیں، آپ اللہ عز و جل کی فرما برداری کریں، اور خاص طور پر ایجوکیشن، کیریکٹر اور دینداری کے اندر اتنی آگے نکل جائیں کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر آپ کی شہرت ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی شہرت کی بنیاد پر آپ کے گھر کے ماحول کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، اور وہی پیرنٹس جو آپ کے گھر کے اندر آپس میں جب کلیشیں جن کی رہا کرتی تھی، آپ کی شہرت کی بنیاد پر گھر کے ماحول میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی اور گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس ناخوشگوار ماحول کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی روتا دیکھ کر، بلکتا دیکھ کر، آنسو دیکھ کر آپ کی ہمدردی، آپ کے سامنے ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا، اور کرنے کے بعد آپ کا ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دے گا اور آپ کے ایموشن سے کھیلنا شروع کر دے گا۔ بچیاں جذباتی اعتبار سے بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا، تو بچیاں ماں باپ کو بھول جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس محبت میں گرفتار ہو کر اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے، اور اسلام نے بھی یہ پیغام دے دیا ہے، شادی کے پہلے کوئی محبت نہیں، اور شادی کے بعد میاں بیوی کی حیثیت سے جو محبت ہوتی ہے یہ مولا پیدا فرماتا ہے۔ شادی کے پہلے کی محبت شیطانی محبت ہوتی ہے، اور شادی کے بعد کی محبت یہ رحمانی محبت ہوتی ہے۔ میں ایسی سینکڑوں بچیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ناخوشگوار ماحول کی وجہ سے کسی کو سہارا سمجھ کر اپنی دکھ بھری داستان سنا کر اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور نتیجتاً ان بچیوں کا استحصال ہوا، اور وہ بچیاں بعد میں چند دنوں کے بعد بے سہارا ہوتی دکھائی دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بچیاں جب جذباتی ہو کر کے، محبت میں گرفتار ہو کر کے کسی سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر باپ سے بھی جنگ کر لیتی ہیں، ماں سے بھی جنگ کر لیتی ہیں، اور سب کو ناراض کر کے کہیں شادی کر لیتی ہیں، اس کے 2 سال کے بعد پھر جب وہاں ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے تو پھر ماں باپ کے پاس آنے میں بھی ہچکچاتی ہیں، اور زندگی بھر برتن مانج کر، کپڑے دھو کر، در در کی ٹھوکریں کھا کر بچیاں اپنی زندگی گزارتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ کبھی بھی آپ کو تکلیف و پریشانی ہو تو آپ کو کسی انسان کے سامنے اپنی پریشانیوں کے ذکر کی بجائے مصلی بچھاؤ، اپنے رب کے سامنے رو رو کر کے جو ہے معروضہ پیش کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اس نے واضح لفظوں میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے، ویکشف السوء، اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یقیناً وہ میرا پروردگار ہے، میرا پالنہار حقیقی ہے، میرا معبود برحق ہے۔ تو اس چیز کو خاص طور پر ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آپ یاد رکھنا، دور پلٹ رہا ہے، ماحول پلٹ رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے۔ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جا رہا ہوں، ملک کے مختلف شہروں میں جا رہا ہوں، اچھے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ جب مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور رشتے کے لیے جب کوئی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر لڑکی کے سلیکشن کے اندر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت ایسی لڑکی چاہیے جو با اخلاق ہو، با کردار ہو، با حیا ہو۔ حالانکہ ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ ماں اگر بد کردار بھی ہوتی ہے اور لوز کیریکٹر بھی ہوتی ہے، تب بھی اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی بچی بد اخلاق نہ ہو، اس کی بچی با اخلاق ہو۔ ایک عالم اگر خود اللہ نہ کرے بے عمل ہوتا ہے تو اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بے عمل نہ بنے۔ ایک چور اگر چوری کرتا ہے
اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا چوری نہ کرے. یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں. کوئی بھی جرائم پیشہ یا کوئی بھی مجرم اپنی اولاد کو مجرم کی حیثیت سے نہیں، اچھے انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے. تو معاشرے کا اس وقت ایک بڑا طبقہ جس قسم کی لڑکیوں کے حوالے سے متلاشی ہے، ان لڑکیوں کے اندر وہ جو چند خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے اخلاق سے آراستہ ہو، باحیا ہو، سلیقہ مند ہو، گفتگو کا انداز ہو، رہن سہن کا انداز ہو، پہننے اوڑھنے کا انداز ہو. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. کچھ بھی آیا پہن لیا، جیسے بھی چل پڑے، ایسا نہیں. سلیقے کی زندگی ہونی چاہیے. اسی لیے فرمایا گیا ہر گھر میں رہنے والی بچی کو جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی ہے، اس بچی کو اپنے گھر میں ہمیشہ اچھی طریقے سے سلیقے سے کپڑے پہنے ہوئے سنور کر کے رہنا چاہیے. کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے اور کسی کی نظر بھی اس کے اوپر پڑ سکتی ہے، یعنی کسی خاتون کی نظر، اور وہ اس کے لیے رشتہ لے کر کے آ سکتی ہے. تو بچیوں کو بن سنور کر کے رہنا، بن سنور سے مراد 24 گھنٹے میک اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صاف ستھرا رہنے کی بات کر رہا ہوں، سلیقے کے کپڑے پہننے کی بات کر رہا ہوں، گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی بات کر رہا ہوں. آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری بچیاں ماں کا ہاتھ نہیں بٹاتی اور ماں کے ساتھ سپورٹ میں نہیں آتی. ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر جوان بچی موجود ہے اور گھر کا کوئی سامان سلیقے سے نہیں پڑا تو لوگ جوان بچی کو تانا دیتے ہیں. بڑی بچی گھر کے اندر موجود ہے اور پھر بھی یہ معاملہ ہے. تو یاد رکھیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل پرسکون گزرے تو ان چیزوں کا بھی خیال کریں. یہ آپ کو بظاہر چھوٹی چیز لگتی ہے، لیکن میں آپ کے فیوچر کے برائٹ کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہا ہوں. اسے آپ ذہن کے اندر رکھیں. ایک بات اور ذہن کے اندر آپ کو رکھنا ہوگا کہ میری بچیوں، آپ اس چیز کو مائنڈ کے اندر بٹھا لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے باپ اپنی بچیوں کو شادی کے اندر بہت کچھ عطا کرتے ہیں، اسے دیکھ کر بھی ہماری غریب بہنیں اور بچیاں احساس کمتری کے شکار ہوتی ہیں. یہاں میں آپ کو بتا دوں، ایک باپ اپنی بیٹی کو لباس دے سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو بنگلہ شادی میں تحفتاً دے سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو شادی میں لمبی کار دے سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو شادی کے اندر بہت ساری رقم دے سکتا ہے، جویلری دے سکتا ہے، لیکن نصیب نہیں دے سکتا. نصیب تو میرے کریم نے ہی دیا ہے. اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کا نصیب میرے کریم نے لکھا ہے، اور اب آپ کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. غریب گھر میں آپ چلی جائیں گی تو آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو مالا مال کر دے گا. اگر آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کی رہائش اچھی ہے، آپ کی زندگی اچھی ہے، آپ کی حیا اور کیریکٹر اچھا ہے، تو انشاءاللہ آپ جس گھر میں بھی جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی برکت سے برکتیں عطا فرمائے گا. اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں شادی کرنا میں غریب ہوں، میرے آقا میرے پاس کھانے پینے کی قلت ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو. وہ عرض کرتے ہیں حضور جب میرے کھانے پینے کی تکلیف ہے تو میں شادی کر کے بیوی کو لاؤں گا تو اسے کھلاؤں گا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، تم شادی کر لو، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے تمہیں روزی عطا فرما دے گا. اور پھر انہوں نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کے قدموں کی برکت سے بہت ساری دولت عطا فرمائی. اور یہاں میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ نے اگر اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں اگر رکھی اور قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی تو ایک جملہ میرا ذہن کے اندر رکھو، آپ کو جو سکون بیوٹی پارلر میں جا کر ہیروئن جیسے بال رکھ کر ویسٹرن کپڑے پہن کر آوارگی کر کے جو سکون آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا، وہ میرے نبی کے طریقے پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے گا. سب سے بڑی دولت سکون کی ہے،
اور سکون اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرنے کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک اور بات عرض کروں گا، اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے ہماری کسی بہن کو کوئی معذوری ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے، تو اس معذوری کو مجبوری مت بنانا کہ اب میں معذور ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، میرا یہ ہاتھ ایسا ہو گیا، میرا پیر ایسا ہو گیا۔ ایک موٹیویٹر لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے، میں اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ جوگیشوری کی رہنے والی تھی، نام میں بھول رہا ہوں، جوگیشوری کی رہنے والی ہے، اور وہ بچی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ اکبر، 12th اس نے پاس کیا، باندرا میں بعد میں اس کو کالج کے اندر ایڈمیشن ملا اور میڈیکل کی پڑھائی اس نے شروع کی۔ اتفاق سے وہ ٹرین کے اندر باندرا سے اندھیری، باندرا سے جوگیشوری جاتی تھی اور جوگیشوری سے باندرا آتی تھی، غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ٹرین سے گری اور اس کے بعد اس کا ٹرین کے اندر پیر کٹ گیا۔ اب پیر کٹنے کے بعد اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، زندگی کے دن گزرتے رہے۔ اس لڑکی نے اپنے پیر کے کٹنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اب میں اپنی زندگی جو ہے، آگے کی زندگی کا آگے کا سفر اطمینان سے نہیں گزار سکوں گی۔ لیکن جملوں میں کتنی طاقت ہے آپ دیکھیں، وہ پریشان تھی، ہاسپٹل میں تھی، جب اسے ہوش آیا، کٹا ہوا پیر دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ماں ہاسپٹل پہنچی، کچھ دن گزرے اور بچی کو جب گھر پر لے کر کے آیا گیا تو بچی پریشان تو تھی اور اپنے کٹے ہوئے پیر کو دیکھ کر کے افسردہ تو تھی۔ ماں نے اسے دیکھا اور ماں نے اپنی بچی سے کہا، کیا بات ہے بیٹی، تم افسردہ نظر آ رہی ہو؟ ماں، میرا خواب پورا نہیں ہو سکا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی اس لیے کہ میرا پیر کٹ چکا ہے اور ہمارے پاس اب اتنی رقم نہیں کہ ہم ڈاکٹر بن سکیں۔ ماں نے صرف ایک جملہ اپنی بچی سے کہا، بیٹی، ڈاکٹر بننے کے لیے پیر کی نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے تمہارا دماغ سلامت رکھا ہے، تم بن سکتی ہو۔ ماں کے اس جملے نے اسے حوصلہ دیا اور آج وہ بہترین ڈاکٹر اور بہترین موٹیویٹر کی حیثیت سے دنیا میں پہچانی جا رہی ہے۔ تو یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، کسی مجبوری کو، کسی معذوری کو مجبوری نہ بنائیں، ول پاور یوز کریں۔ نتھنگ امپاسبل، ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں میں عرض کروں گا کہ آپ کو ساری چیزیں ثابت کرنے کے لیے اخلاق کے دائرے کے اندر، کردار کے دائرے کے اندر، حیا کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کو سب کچھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گی تو آپ کے فیوچر کے اندر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کا فیوچر بہت برائٹ گزرے گا اور اطمینان بخش گزرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو چند باتیں اور ذہن کے اندر رکھنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام علی مقام اللہ جدہ و علیہ السلام نے سرداری کے لیے 2 قول پیش فرمائے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے سرداری عطا فرمائے تو فرماتے ہیں 2 چیزیں وہ ذہن میں رکھیں، ایک علم کی بنیاد پر سرداری ملتی ہے اور دوسری سخاوت کی بنیاد پر سرداری ملتی ہے۔ تو اگر ہماری بچیاں علم حاصل کریں اور علم پر عمل کریں تو اللہ رب العزت جل جلالہ ضرور، پروردگار جل جلالہ انہیں جو ہے وہ سرداری عطا فرمائے گا۔ اب یہاں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لاتے لاتے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی چیز کہ آپ کو کچھ بننے کے لیے کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو یہ جملہ ذہن میں رکھیں، برین کو ٹرین کرنا ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانا ہے، نیگیٹو سوچ کو چھوڑ دیجئے، نیگیٹو تھاٹ کو چھوڑ دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے، اچانک کوئی گاڑی آئی، ٹھوکر لگتی لیکن آپ بچ گئے۔ اب آپ گھر جانے کے بعد یہ سوچتے رہیں، یا اللہ، میں اگر گاڑی کے نیچے آ جاتی تو میرا کیا ہوتا، آج تو مر ہی جاتی، پتہ نہیں ٹانگ سلامت ہوتی تو کیا ہوتی۔ یہ نیگیٹو تھاٹ۔ اب پازیٹیو کیا ہے؟ میرے کریم تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے جیسے ادھر بچا لیا، آئندہ بھی تو میری حفاظت فرمائے گا۔ یہ پازیٹیو سوچ ہے۔ تو پازیٹیو جب تک کہ آپ سوچ نہیں بنائیں گے تب تک آپ سکسیس نہیں ہو سکتے۔ اور آخری اور ضروری بات میں آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دوں، اور وہ یہ ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں،
اور ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایمان پر زندگی گزارنی ہے اور ایمان ہی پر مرنے کی تمنا کرنی ہے، اس لیے کہ دنیا چند دنوں کی ہے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پروردگار جل جلالہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ دنیا کے چند دنوں کی عیش کی زندگی آخرت کے مستقل عذاب کے اندر کہیں گرفتار نہ کر دے۔ اس لیے جب بھی رشتہ طے کرنا ہو، جب بھی کسی کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنا ہو، تو پہلے ایمان دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، اخلاق دیکھیں اور اس کے اندر عمل دیکھیں۔ جب یہ ساری چیزوں کو دیکھیں اس کے بعد رشتے کی طرف بڑھیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ رشتہ باپ کرنے سے پہلے اگر گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہے اور کہیں سے رشتہ بچی کا آتا تو باپ کو اطمینان ہوتا کہ میری بیٹی کا رشتہ میں جہاں کر دوں گا بچی تیار ہو جائے گی۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ رشتہ آتا ہے تو باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی تیرا ادھر ادھر کوئی چکر تو نہیں ہے؟ کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس وقت اس باپ کی جب باپ اپنی بیٹی سے یہ سوال کر رہا ہوگا یا کرتا ہوگا۔ خدا کے لیے غلط ماحول سے نکلو۔ آپ کی لائف کو پرسکون بنانا ہے تو چار چیزیں زندگی میں اپنا لو: اخلاق، حیا، عمل، علم۔ ان چار چیزوں کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو اور ایمان پر مرنا اور ایمان پر جینا یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبق بنا لو اور زندگی کا دستور بنا لو۔ انشاءاللہ رب العزت جل جلالہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جب کبھی چوائس کرنا ہو مال، حسن اور اخلاق، تو چوائس میں ہمیشہ اخلاق کو رکھیے گا، مال اور حسن کو نہیں۔ ہمیشہ اخلاق کو رکھیے گا۔ اخلاق ایسی چیز ہے جو مال کو بھی لے آتا ہے اور اخلاق کا حسن بڑا طاقتور ہے۔ اب لاسٹ سینٹنس میں عرض کر دوں اور اس سینٹنس کو میری ہر بچی ہر بہن ذہن کے اندر محفوظ کر لے، اور وہ سینٹنس یہ ہے: خوبصورتی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور خوبصورت دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے اچھی سیرت والی لڑکی تلاش کر رہا ہے۔ آپ اپنی سیرت کو اچھی بنا لو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے پرائیورٹی میرج نہیں ہے، آپ کے لیے پرائیورٹی اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، حیا کا زیور اختیار کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عمل کے سانچے میں ڈھلنا ہے اور خوشگوار ماحول بنانا ہے، خوش مزاج رہنا ہے۔ روتی ہوئی بچیوں سے کوئی دوستی نہیں کرتا، پریشانی اور غمگین کی بات کرنے والیوں سے کوئی قریب نہیں بیٹھتا۔ ہمیشہ خوشگوار ماحول بناتے رکھیے، ہنستے کھیلتے رہیے اور پراؤڈی نیچر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بڑا گھر کے اندر آئے ریسپیکٹ سے پیش آئیے، کھانے کا موقع ہو اچھی طریقے سے سرو کیجیے، کام گھر کا کوئی ہو اسے ہلکا سا تصور نہ کیجیے، سب کچھ کیجیے۔ یہ خوبیاں آپ کو قلبی اعتبار سے بھی سکون عطا کریں گی اور انشاءاللہ آپ کے مستقبل کو بھی برائٹ کریں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہماری اور پوری دنیا کی بچیوں کو پروردگار جل جلالہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے اور سب کو اپنے مستقبل کو برائٹ بنانے کے لیے کردار، اخلاق، حیا، ایمان، نماز اور اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہ بات پھر ذہن میں آپ کے بٹھا دوں، اپنے آنسوؤں کو پہنچنے والا اگر کوئی مرد آپ کو نظر آ کر آپ کو بے وقوف بنانا چاہے،
خبردار اس کے مکر و فریب کے شکار مت ہونا، اس لیے کہ یاد رکھیں وہ ایموشنل بلیک میلنگ آپ کی کرے گا، نتیجتاً جب تک کہ آپ اس کے استعمال میں ہیں وہ آپ کی زندگی سے کھلواڑ کرتا رہے گا۔ اس لیے آپ ہمیشہ اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کسی اور کے سامنے آنسو بہانے کی بجائے، کسی سے ہمدردی کی امید رکھنے کی بجائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں جا کر رو رو کر اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کریں۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرا مولا کمزوروں کی آواز کو اور دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ضرور آپ کی پکار کو سنے گا اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ خبردار بری سہیلیوں سے بچیں، بری سنگتوں سے بچیں، بری صحبت سے بچیں کہ وہ آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ساری بچیوں کو اپنے اعمال کو سنوارنے کی اور اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔